بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، ایمان کے ارکان میں انبیاء اور رسولوں کے پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، ایک رکن ہے۔ اب انبیاء سے متعلق جو باتیں ہیں وہ جاری ہیں۔ اس سے قبل انبیاء کو جو کتابیں ان کی صداقت کی دلیل کے طور پر اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دی جاتی تھی، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ معجزات، اس کے علاوہ ایسے دلائل جو ان کی نبوت کے پر دلیل بنتے ہیں۔ اب یہاں انبیاء سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے عصمت کا، یعنی انبیاء کی عصمت۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اب یہاں دو گروہ ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء ہر اعتبار سے معصوم ہے۔ ہر اعتبار سے معصوم کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء نے دین پہنچانے میں اور عملی اعتبار سے بھی کوئی گناہ کوئی خطا نہیں کی۔ یہ ایک جماعت کا موقف ہے۔ اب اس کے بالمقابل سلف کا اور جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ انبیاء دین کے پہنچانے میں معصوم ہے، یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات کو پہنچانے میں ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ البتہ ان سے انسان ہونے کی بنیاد کے پر کبھی کبھی کچھ خطائیں بھی، لیکن اس کے پر وہ قائم نہیں رہے، مصر نہیں رہے فوراً توبہ کی، اور اس کے دلائل قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ دو موقف ہے، اور اس میں وہی موقف صحیح ہے جو کہ جمہور علماء کا ہے، سلف کا ہے۔ اب یہاں عصمت کا معنی کیا ہے؟ عصمت کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے رکنا۔ عصمت کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور عاصم کہتے ہیں روکنے اور حمایت کرنے والے کو، یعنی جو روکتا ہے اور حمایت کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ اور بنا ہے اعتصام۔ اعتصام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا۔ اب یہاں جو موضوع ہے انبیاء کی عصمت، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ کی طرف سے انبیاء کو گناہ اور معاصی سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کی طرف سے انبیاء کو گناہ اور خطاؤں سے، معاصی سے محفوظ رکھنا۔ آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے بارے میں اختلاف جو ہوا ہے اسے اور راجح مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں خبر دینے، یعنی انبیاء اللہ کے احکامات، اس کے دین کو بتانے، خبر دینے اور رسالت کی تبلیغ میں معصوم ہے۔ کوئی خطا، کوئی غلطی اللہ کے دین کے پہنچانے میں ان سے نہیں بھی، اسی لیے وہ جو کچھ احکامات لے کر آئیں اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ کوئی خطا، کوئی غلطی ان کے احکام میں پہنچانے میں نہیں بھی، لہذا اس کے پر ایمان لانا واجب ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 136 سے آیت نمبر 137 میں اللہ نے وضاحت کی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، آپ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ذریت، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم، اور جو حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا، سب کے پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اس لیے کہ سب اللہ نے نازل کیا، ساری شریعت، سارے احکامات، سارے عقیدے اور منہج کی باتیں اللہ ہی نے نازل کی۔
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اس میں انکار کا کوئی پہلو نہیں تلاشتے۔ اس کے بعد قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ یہود کی طرف مخاطب ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن مجید کے مخاطب ہیں ان کو قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ صحابہ کو خطاب کر کے قرآن کہہ رہا ہے جیسا کہ تم ایمان لے کر آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ منہ پھیرتے ہیں، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ اختلاف میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے صاف کہا کہ انبیاء نے جو احکامات بیان کیے اسے من ون تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، کسی بھی جگہ کے پر کسی بھی ایک مسئلے کے پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء اللہ کا دین پہنچانے میں معصوم ہیں، اس میں کوئی خطا کوئی غلطی نہیں بھی ہے۔ کئی آیات انہوں نے یہاں پر اور بھی پیش کی ہیں۔ اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کی یہ عصمت ثابت شدہ ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ انبیاء اللہ کا دین پہنچانے کے اندر معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں بھی۔ یہ وہی عصمت ہے جس سے نبوت و رسالت کا مقصد حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ تمام رسولوں تمام نبیوں کو اللہ نے اپنے احکامات بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی، اسی لیے تمام نبیوں کو بھیجا گیا۔ یہ مقصد اصل میں وہی ہے۔ اب اسی معاملے کے اندر انبیاء معصوم ہیں تو یہی اصل مقصود تھا، مقصد حاصل ہو گیا۔ اس لیے کہ نبی اللہ کی جانب سے خبر دینے والا ہوتا ہے اور رسول اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات انہوں نے یہاں پر اور بیان کی، نبی اور رسول کے درمیان فرق۔ یہ کہتے ہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی رسول کا مقام بلند ہوتا ہے اور اس کے بعد نبی کا مقام آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے تبلیغ کی عصمت تو ثابت شدہ ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر خود بیان کیا کہ نبیوں نے جو کچھ بھی پہنچایا اس میں کوئی خیانت کوئی غلطی نہیں بھی، سب پر ایمان لے کر آؤ۔ باتفاق مسلمین اس میں کسی بھی طرح کوئی خطا واقع نہیں ہوئی ہے۔ اب آگے جو چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ جمہور امت جس بات کے قائل ہیں اور سلف سے منقول آثار بھی اسی قول کے موافق ہیں، وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام مطلقاً گناہوں پر برقرار رہنے سے معصوم ہیں۔ انبیاء کرام مطلقاً گناہوں پر برقرار رہنے سے معصوم ہے، یہ مانا جائے۔ برقرار رہنا یعنی ٹھیک ہے، انسان ہونے کی وجہ سے اگر کہیں پر کوئی خطا کوئی غلطی ہو گئی تو انبیاء اس کے پر قائم نہیں تھے، برقرار نہیں تھے، مصر نہیں تھے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اور ان لوگوں کا رد کیا جائے جو ان کے خطا یا غلطی پر برقرار رہنے کو جائز ٹھہراتے ہیں۔ ہم اسے جائز نہیں ٹھہرا سکتے کہ انبیاء کسی خطا کسی غلطی کے پر برقرار تھے، مصر تھے، برابر اس گناہ اس غلطی کو کر رہے تھے، نہیں۔ ایک مرتبہ غلطی بھی ٹھیک ہے لیکن فوری طور کے پر توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد آئندہ کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، یہی بات یہاں بیان کرنا مقصود ہے۔ اب آگے یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ جیسا کہ انبیاء کے تعلق سے کہتے ہیں، ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام انسان تھے اور انسان ہونے کی بنیاد کے پر کوئی خطا ان سے نہیں بھی ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں بہت سارے دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے ان کی دعا نقل کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ستم کیا، اور وہ خطا سب کو معلوم ہے۔ اللہ نے ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، اسے استعمال کر لیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری خطا اور غلطی کو معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ قرآن
یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو دعا نقل کر رہا ہے اس میں بتا رہا ہے کہ ان سے خطا ہوئی عملی طور پر، لیکن نبوت کے پہنچانے، احکامات کے پہنچانے، لوگوں کو اللہ کا دین بتانے، اس میں کوئی خطا نہیں بھی ہے، جیسا کہ دلائل پہلے ہی گزر چکے ہیں۔ اب آگے حضرت نوح علیہ السلام ان کے بارے میں یہاں سورہ ہود آیت نمبر 47 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا خطا ہوئی تھی؟ انہوں نے اللہ سے اپنے بیٹے کے تعلق سے بخشش کی، معافی کی دعا مانگی، جبکہ ان کا بیٹا ان کی نظروں کے سامنے جو مومن نہیں تھا، کافر تھا، وہ موج کے اندر ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرا بیٹا یہ میرے نسل کا تھا، میرے خاندان کا تھا، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی میرے خاندان کا ہوگا، میرا گھر والا ہوگا، اسے تو طوفان سے بچا لے گا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، تو ایسی صورت میں خون کے رشتے نہیں، ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ خون کے رشتے صرف دنیاوی حد تک ہے، ایمان کا رشتہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی کہ میرا بیٹا یہ میرا خاندان کا ہے، میرے خاندان کا ہے، لہذا تو اسے بچا لے، تو اللہ نے اس بارے میں انہیں سرزنش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ہاں یہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے اللہ سے میرے بیٹے کے بارے میں دعا نہیں مانگنا تھا، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کے تعلق سے اللہ نے کہا تھا، لہذا انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی آیات میں ان کے تعلق سے ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار جس دن حساب ہونے لگے اس دن مجھے، میرے والدین اور مومنوں کو بخش دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آگے ایک اور ان کا جملہ ہے، ان کا قول ہے سورہ شعراء آیت نمبر 82، یہ فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ علاوہ ازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، کہ اللہ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، ہمارے گناہوں کو بخش، ہمارے پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائیاں لکھ دے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہدایت کے طلبگار ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی اللہ نے نقل کیا سورہ قصص آیت نمبر 16 میں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنے آپ کے پر ظلم کیا، پس تو میرے گناہ، میری غلطی کو معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا خطا ہوئی؟ حالانکہ یہ جان بوجھ کر نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی یہ رات میں جھگڑا کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو منع کیا کہ جھگڑا نہ کرو، لیکن قبطی یعنی جو فرعون کا ماننے والا اور اس کے خانوادے کا تھا، یہ بنی اسرائیلی کے پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل تھی، ان کے خانوادے کا تھا، اس پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے از راہ تنبیہ اسے سیدھا کرنے کے لیے اور اس غلطی سے، جھگڑے سے روکنے کے لیے ایک تھپڑ مار دیا۔
اب ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت بہت دی تھی. نبیوں کو یوں بھی طاقت بہت عنایت کی جاتی ہے. عام انسانوں کے مقابلے میں نبی جو ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو ایک تھپڑ مارا, جگہ کے پر مر گیا, ختم ہو گیا, موت واقع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھے ایسا نہیں کرنا تھا. اللہ سے دعا مانگی, رب انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنے آپ کے پر, اپنے نفس کے پر ظلم کیا ہے, فاغفر لی, بس تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, انہیں معاف کر دیا. انبیاء کو طاقت بہت ہوتی ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین گئے تھے تو وہاں پر دیکھا حضرت شعیب کی 2 بچیاں عام لوگوں کے ساتھ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی ہیں. جب سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ہٹ گئے تب یہ اپنے جانوروں کو لے کر وہاں پر آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی معاوضے کے سارے جانوروں کو پانی پلا دیا, اور اس کے بعد اس کنویں کے پر ایک بڑا بھاری پتھر جسے پوری ایک جماعت یعنی ایک ٹیم ہوتی تھی لوگوں کی, وہ مل کر رکھا کرتے تھے, اتنا وزنی پتھر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو اٹھایا اور رکھ دیا. یہ طاقت تھی. جنگ خندق کے موقع پر بیچ میں ایک چٹان آ گئی تھی. خندق کے کھودتے وقت صحابہ بڑی کوشش کر رہے تھے, وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کدال لیا, بسم اللہ کہہ کر جیسے ہی مارا فوراً وہ چٹان ٹوٹ گئی. 2 سے 3 بار کے اندر وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکی تھی. تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جسمانی طور کے پر طاقتور بناتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے یہاں پر خطا ہوئی, اسے تھپڑ مارا. قرآن نقل کر رہا ہے کہ انبیاء سے عملی معاملات کے اندر خطا غلطی بھی ہے. یہی جمہور امت کا, جمہور علماء کا ماننا ہے, ان کا قول ہے, اور سلف اسی بات کے قائل ہے, اور اس کے دلائل یہاں پر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء دین پہنچانے کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر, عمل کے اندر بھی معصوم تھے, ان کا یہ سوچنا, ان کی یہ فکر جمہور علماء کے خلاف ہے, اور دلائل بھی اس کے خلاف جاتے ہیں, جیسا کہ یہاں پر دلائل موجود ہیں. یہاں آگے سورہ اعراف آیت نمبر 143, اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نقل کیا. انہوں نے کہا فلما افاقا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا, بے ہوشی ختم ہو گئی, قال سبحانک, انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے, بے عیب ہے, تسبیح بیان کی اللہ کی, تبت الیک, میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, وانا اول المؤمنین, اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. کیا ہوا تھا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پر بلایا تھا. کس لیے بلایا تھا؟ ہم کلامی کے لیے, بات کرنے کے لیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرط جذبات میں, ایک نبی جتنا اللہ کو چاہتا ہے دنیا کا کوئی انسان اللہ سے ویسی محبت نہیں کر سکتا, تو اللہ سے انتہائی شدید محبت تھی, اور اسی میں مطالبہ کر بیٹھے ربی ارنی انظر الیک, پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. حالانکہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. آخرت میں اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے, قرآن مجید سے ثابت ہے, احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یقیناً اہل جنت, اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے, اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے. انسان کو دنیا میں جو نظر, جو آنکھیں عنایت کی گئی ہیں, یہ آنکھ اللہ کا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. ہمیں جو جنت کے اندر جسم عطا کیا جائے گا, جو آنکھیں عطا کی جائے گی, وہ اس قابل ہوگی کہ اللہ کا دیدار کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کر لیا, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اگر میں اپنی ایک تجلی کا یعنی ایک جھلک کا اظہار کوہ طور کے پر کرتا ہوں, تمہارے پر نہیں. اگر پہاڑ اپنی جگہ کے پر قائم رہا تو تم اس کے بعد تم مجھے دیکھ سکتے ہو. بتانے کا مقصود یہ تھا کہ پہاڑ کے اندر جو انتہائی سخت اور طاقتور چیز ہوتا ہے, اس کے اندر اتنی طاقت تاب نہیں ہے کہ اللہ کی ایک تجلی, ایک جھلک کا مظاہرہ کر سکے, ایک جھلک کو برداشت کر سکے. تو تم اتنے نحیف اور کمزور جسموں کے ساتھ کیسے اللہ کا دیدار کر سکتے ہو, اور کیسے اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکتے ہو؟ اس کے بعد اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل,
अपनी एक तजल्ली का इजहार पहाड़ के पर किया। नतीजा क्या हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े और पहाड़ सूरमा बन गया। कुछ देर के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो फ़ौरन उन्होंने अल्लाह से तौबा की कि अल्लाह मुझे ऐसा मुतालबा नहीं करना चाहिए था। जो मुतालबा और जो चीज़ जन्नत के लिए है उसे दुनिया के अंदर तलब नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि जन्नत की चीज़ों को दुनिया में नहीं लाया जा सकता। क्यों? इसलिए कि जन्नत लाफ़ानी है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं, और दुनिया फ़ना हो जाने वाली है। एक मरतबा जैसा कि बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़ज्र पढ़ा रहे थे। उसी हालत में आप आगे बढ़े और उसके बाद पीछे हट गए। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, नमाज के बाद आपने एक ऐसा अमल किया जो पहले आपने कभी नहीं किया। आप आगे बढ़े और उसके बाद पीछे हट गए। कहा कि इसी हालत नमाज में मेरे सामने जन्नत को पेश किया गया तो मैं जन्नत को देखने के बाद अपने आप के पर काबू नहीं रख सका और फ़ौरन वहाँ के एक गुच्छे को, फलों के एक गुच्छे को लेने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मुझे याद आया और मुझे मना कर दिया गया कि ये चीज़ें दुनिया में नहीं लाई जा सकती है, तो मैं पीछे हट गया। इसलिए कि दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है, और जन्नत की सारी नेमतें लाफ़ानी हैं, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो एक फ़ानी चीज़ में लाफ़ानी चीज़ को कैसे लाया जा सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। यहाँ इस हदीस की रोशनी में एक और अहम बात, बाद सूफ़िया जो अपने आप को बड़ा इबादत गुजार, बड़ा मुत्तकी, बड़ा पारसा कहते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जन्नत की तलब में नहीं करना चाहिए, ना जहन्नम से बचते हुए, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में। गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जन्नत को पेश किया गया फ़ौरन लब के हालत नमाज में। वो कहते हैं कि ना हमें जन्नत की ज़रूरत है ना तो जहन्नम की, बस अल्लाह की इबादत, अल्लाह की मोहब्बत। नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इंसान को जन्नत की ज़रूरत है, वो उसकी नेमतों का तलबगार है, शौकीन है, तभी अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत बनाई है। अगर वो चीज़ हमारी फितरत में नहीं होती तो अल्लाह उसको बनाता ही नहीं। और जो लोग फितरत से बगावत करते हैं, अल्लाह की बनाई हुई नेमतों से इन्हिराफ करते हैं, वो दुनिया में भी भटकते रह जाते हैं और आखिरत में भी वो जन्नत की नेमत से महरूम होंगे। तो यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके बारे में भी यहाँ सूरह साद आयत नंबर 24 और 25 के अंदर अल्लाह ने नकल किया। एक वाक़या है, उसके तनाज़ुर में है, फस्तग़फ़र रब्बहु व ख़र्र राकिअन व अनाब। उन्होंने अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया और झुक पड़े, रुकू किया और अल्लाह के सामने रुजू हुए। फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक, हमने उन्हें बख्श दिया। व इन्न लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब, यकीनन हमारे लिए, हमारे यहाँ उस हज़रत दाऊद के लिए तक़र्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक मामला उनके साथ पेश आया था, कज़िया था, मुक़द्दमा था कि एक शख्स कह रहा था कि ये मेरा भाई, मेरा साथी है, इसके पास 99 भेड़ है और मेरे पास एक है, सिर्फ़ एक है। वो मुझसे एक भेड़ का भी मुतालबा कर रहा है, कह रहा है कि वो भी मुझे दे दे। अब बताओ, जब वो एक भेड़ भी उसके पास चली जाएगी, मेरे पास क्या रहेगा? उसके पास तो 99 हैं। इस कज़िये के जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ तो उन्हें अपना कोई मामला याद आ गया कि मैं भी किसी जगह पर कोई ख़ता, कोई गलती कर रहा हूँ, कुरान मजीद ने उसका तज़किरा नहीं किया। तो कभी कभी ज़िंदगी के अंदर दूसरों के साथ कुछ मामला पेश आते हैं, वो हमारे लिए दर्स इबरत होते हैं, हमारे लिए इबरत का सामान बनते हैं कि कहीं हम भी कोई ख़ता, कोई गलती ऐसी तो नहीं कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल भी सूरह साद आयत नंबर 35 में अल्लाह ने नकल किया। कहा कि रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, ऐ मेरे रब मुझे मुआफ़ कर दे और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सज़ावार ना हो, और बेशक तू ही असल दाता है, तू ही असल अता करने वाला। दाता का मतलब अता करने वाला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक मरतबा ख़ता क्या हुई, ये अपने लश्कर और लश्कर के घोड़े जो बड़े शानदार थे, जिन्हें ख़ास तौर से जंगी ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया था, जंग के लिए तैयार किया गया था, इनकी मोहब्बत में इतना गिरफ़्तार हो गए कि उनके कुछ अज़कार थे जिसे वो पढ़ना भूल गए। बाद में उन्हें एहसास हुआ
کہ مجھے یہ اذکار اپنے وقت کے پر پڑھنا تھا، لیکن میں ان گھوڑوں کی محبت میں اور دنیا کے ان رونقوں کے اندر اتنا کھو گیا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، کہا کہ رب اغفر لی، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، اور اسی کے ساتھ اللہ کے سے نعمت کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ سے نعمتوں کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مغفرت مانگنے کے بعد اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، جیسا کہ آگے بہت روایت بھی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کرنے والے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہا، جیسا کہ مسلم کی ہے، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، کہ ایک آدمی جو اپنی سواری کے ساتھ جنگل بیابان میں سفر کر رہا تھا، ایک جگہ وہ آرام کے لیے رکتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی سواری اپنے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو گئی۔ بہت تلاش کرنے کے بعد ملتی نہیں، وہ تھکا ہارا ہوا پھر سو جاتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تب دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہیں موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے اس لیے کہ سامان بھی مل گیا، سواری بھی مل گئی، یعنی اب جنگل میں بھٹکنا نہیں ہوگا، سامان جو کھو گیا ہے جو زندگی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے وہ بھی مل گیا۔ خوشی کے عالم میں کہتا ہے کہ اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں۔ وہ خطا کر جاتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو کہنا چاہیے تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا غلام، تیرا بندہ ہوں۔ تو اللہ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو اللہ سے جب استغفار کیا جا رہا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے مغفرت کے ساتھ ساتھ نعمتوں کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان نے ایسی نعمت کا مطالبہ کیا کہ جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے۔ چنانچہ کیا اللہ نے عطا کیا، کیسی حکومت عطا کی؟ جناتوں کے پر، جو مہینے بھر کا سفر ایک لمحے میں ایک حصے کے اندر، یعنی ایک مہینے کا سفر دن کے ایک حصے میں طے کرا دیتے، اور ایک مہینے کا سفر بقیہ یہ رات کے دن کے آخر حصے میں طے کراتے، یعنی ایک ہی دن کے اندر 2 مہینے کی مسافت طے کی جاتی تھی، اتنی رفتار تھی۔ بڑے بڑے جنات جو کہ سمندر کے اندر گوتے لگایا کرتے تھے اور وہاں سے ان کے لیے جواہرات موتیاں لایا کرتے تھے، بڑے بڑے محلات کو تعمیر کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں اس کے کھنڈرات، اس کے باقیات آج بھی ہیں۔ اس وقت تانبے اور لوہے کو پگھلانے کے لیے بڑی بڑی ڈیگیں بنائی گئی تھیں، اور اس کے نشانات، بھٹیاں آج بھی کھدائی کے درمیان ملے ہیں۔ اب یہ رہا، یہ ساری چیزیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اس کے بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے عملی معاملات کے اندر کہیں کچھ خطا ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کے پر قائم نہیں رہتے تھے۔ وہی دلائل یہاں پر لا کر پیش کیے گئے ہیں۔ اب یہاں خاص طور سے رافضیوں کا اور علاماتی معتزلہ وغیرہ کا رد ہے، جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء عملی معاملات کے اندر معصوم ہیں، ان سے عمل کے اندر بھی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی نہیں بھی، بلکہ رافضی اور شیعہ تو اپنے اماموں کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کا امام کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں کرتا، یعنی وہ دین کے معاملے میں بھی کوئی خطا نہیں کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل کے معاملے میں بھی اس سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ یہ رافضیوں کا بڑا سنگین عقیدہ ہے، اور جب ان کے خود ساختہ جو امام ہیں، انہیں امام کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں اس بنیاد کے پر میں نقل کر رہا ہوں، جعفر صادق کے ہاں جب ان کا بڑا بیٹا اسماعیل، اب ان لوگوں کے ہاں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، ان لوگوں کے ہاں امامت کا ایک سلسلہ ہے، اسی لیے اثنا عشری کہتے ہیں، یعنی 12 اماموں کا سلسلہ۔ اور جب 12واں امام حسن عسکری کے ہاں، 11واں امام حسن عسکری کے ہاں اولاد ہی نہیں بھی، تو 12ویں امام کے بارے میں عقیدہ بنا لیا کہ وہ امام غائب ہے۔ اب وہ قرب قیامت نکلے گا، حضرت امام مہدی کے تعلق سے جو عقیدہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، انہوں نے امام غائب کے بارے میں وہ عقیدہ بنا لیا۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، وہ اپنے اماموں کو اتنا اہمیت دیتے ہیں، تو ان کی زندگی کے اندر ان کا بڑا بیٹا اسماعیل وفات پا گیا۔ تب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے بعد آپ کا بڑا بیٹا اسماعیل یہ امام بنے گا، لیکن یہ تو تمہاری زندگی کے اندر ہی وفات پا گیا۔ تب انہوں نے کہا نعوذ باللہ، اس بارے میں اللہ کو بدا ہوا۔ شیعوں کا ایک خطرناک عقیدہ بدا کا مطلب اچانک اللہ کو معلوم ہوا، پہلے سے معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ جب کہ ہمارا عقیدہ ہے
اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ازل سے۔ قرآن میں جا بجا اس چیز کو بیان کیا گیا ہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو پھر اللہ کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اپنے امام کی خطا کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر مونڈ دیا۔ اتنے خطرناک لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بخشتے ہیں اور اس کے ساتھ غداری اور خیانت کرتے ہیں، وہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا امانت داری نبھائیں گے اور ان کے سگے کہاں ہوں گے؟ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یہاں اخیر میں وہی بیان فرماتے ہیں۔ اس موضوع کا جو موضوع چل رہا ہے انبیاء کی عصمت، یعنی انبیاء معصوم ہوتے ہیں یا نہیں، اور ان کی عصمت معصوم ہونا کہاں تک ہے، تو اس بارے میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کی عصمت کے تعلق سے دو جماعت ہے، دو فکر ہے۔ پہلی فکر کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں اور رسالت کی تبلیغ میں جو کچھ وہ بتائیں اس میں وہ معصوم ہے۔ اللہ کے بارے میں اور رسالت یعنی جن چیزوں کو پہنچانے کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اس کے بارے میں جو کچھ وہ بتائیں اس میں وہ معصوم ہے، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اس طرح کی عصمت پر اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ یہ عصمت وہی ہے جس سے رسالت و نبوت کو مقصد حاصل ہوتا ہے۔ نبی اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک انتہائی امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ پہنچا دے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ گناہ سے بچنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ مطلقاً کبیرہ و صغیرہ ہر قسم کے گناہوں سے عصمت کے قائل ہیں، یعنی انبیاء سے نہ چھوٹا نہ بڑا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے، ان لوگوں کا ماننا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا منصب ان گناہوں میں پڑنے اور جان بوجھ کر اللہ کی مخالفت سے زیادہ جلیل القدر ہے۔ یعنی نبوت کا مقام ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد یا اس مقام کے پر کوئی نبی یا رسول کوئی خطا بڑی ہو یا چھوٹی ہو کر بیٹھے، اور اس لیے بھی ہمیں انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے جو کہ ان کے کاموں کو گناہ میں پڑنے کی وجہ سے جائز نہیں۔ نبی کے ہر عمل ہر معاملے کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اب اگر نبی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کا مطلب وہ غلطی ہم بھی کریں، اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس لیے کہ ان کی اقتداء کے حکم سے لازم ہوتا ہے کہ ان کے افعال مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں، جبکہ جمہور قرآن اور احادیث میں وارد شدہ دلائل کی بنیاد پر انبیاء سے صغیرہ گناہ سرزد ہونے کے قائل ہے، اور جس کے بہت سارے دلائل پیچھے گزر چکے ہیں۔ لیکن انبیاء ان گناہوں پر جمے نہیں رہتے، انجانے میں خطا غلطی ہو گئی اس کے پر قائم نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے ہیں، بلکہ فوراً توبہ کر کے اس سے رجوع کر لیتے ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا ہے۔ اور توبہ کرنے کی بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ صحیح اور بہتر موقف ہے جو کہ جمہور علماء کا ہے کہ قرآن و حدیث سے انبیاء کے تعلق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ غلطیاں چھوٹی جو تھیں ان سے سرزد ہوئی لیکن اس کے پر قائم نہیں رہے۔ یہ انبیاء کی عصمت سے متعلق انتہائی اہم بات تھی، اور دونوں موقف تھے اس کے دلائل سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اور صحیح موقف اور صحیح چیز یہی ہے کہ انبیاء سے یقیناً انسان ہونے کی بنیاد پر کچھ خطائیں ہوئی، لیکن انہوں نے توبہ کر کے فوراً ان ساری چیزوں کو اللہ سے معاف کروا لیا، اللہ نے معاف کر دیا اور ان کا مقام اور بلند کر دیا۔ اور یہی موقف سلف کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سلف کے موقف جو دلائل سے ثابت ہے، جمہور علماء کے ہیں، اس موقف کو ماننے اور اسی کے مطابق انبیاء کے پر ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔